میں آپ کے ساتھ ہوں اور اللہ ہمارا نگہبان ہے، اور جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ یوں سمجھو کہ آپ ہی خالد ہو، آپ ہی طارق ہو، اور آپ ہی مسلمانوں کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی ہو۔ پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں، اس لیے پاکستان ضروری ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وسی ٹی وی۔ دوستو، ویسے تو پگارا خاندان کی پاکستان کے لیے بہت ساری قربانیاں ہیں، لیکن ان میں سے 3 بڑی خدمات ہیں۔ نمبر 1، انگریزوں کے ساتھ ہرگوریلا جنگ۔ نمبر 2، جامعہ راشدیہ پیر جو گوٹ کا قیام۔ اور نمبر 3، ہر فوج کا اہتمام۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ملک میں سنگین حالتوں، عوام کی خدمت اور وطن پاکستان کے دفاع کے لیے ہر فورس کو تیار کیا۔ ہر فورس آج بھی پاکستانی فوج کا حصہ ہے۔ ہر فورس کے جوان آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک حکم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ ہر فورس نے 1965 اور 1971 والی جنگوں میں دشمنوں کو مار بھگایا اور آج تک پاک افواج کے ساتھ ملک کی سرحدوں پر منصبی فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ 1965 عیسوی والی جنگ کے دوران پیر پگارا کے ایک حکم پر بوڑھے، بچے، جوان سارے کے سارے عمر کوٹ میں اکٹھے ہو گئے، اور پھر پیر پگارا رحمت اللہ علیہ خود بھی عمر کوٹ تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ وہاں پر آئے تو ہر طرف ایک ہی آواز، ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، بھیج پگارا، بھیج پگارا۔ وہاں پر جو آپ رحمت اللہ علیہ نے ہروں کو خطاب کیا وہ الفاظ بھی تاریخی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے ہر مجاہدو، آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جہاد کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے، اور یہی ہمارے ایمان کا نتیجہ ہے۔ آج بھی کفار نے غرور میں آ کر آپ پر حملہ آور ہوا ہے، وہ آپ کو اور آپ کے وطن کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو جاؤ اور جا کے اپنے وطن کی خاطر، اسلام کی خاطر اور اپنی قوم کی خاطر جا کر لڑو، اور کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا۔ دشمن پر آسمانی بجلی کی طرح ٹوٹ پڑو اور تب تک لڑتے رہو جب تک فتح حاصل نہ کر لو۔ بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور مظلوموں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ مجاہدوں، خدا پر بھروسہ رکھو اور جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ یوں سمجھو کہ آپ ہی خالد ہو، آپ ہی طارق ہو، اور آپ ہی مسلمانوں کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی ہو۔ مجاہدوں، آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہو۔ آپ کو اپنے بڑوں کی روایت کو پھر سے زندہ کرنا ہے۔ آپ کو جہاد کی خاطر روانہ کرتے ہوئے خدا ذوالجلال کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ کو افواج کے شانہ بشانہ کفار کے سامنے لوہی دیوار بن کر کھڑا ہونا ہے۔ یقین کرو فتح ہر حال میں آپ کی ہے، کیونکہ آپ حق کے لیے جہاد کر رہے ہو۔ مجاہدوں، اب آپ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کفار کی صفوں میں گھس جاؤ، ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ میں آپ کے ساتھ شامل حال رہوں گا۔ پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں، اس لیے پاکستان ضروری ہے۔ اور پھر پیر پگارا کا یہ تاریخی خطاب سن کر جب ہر میدان میں اترے تو ہر طرف ایک ہی آواز تھی، بھیج پگارا، بھیج پگارا۔ بھارتی فوجی ڈر سے کانپنے لگے، ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ پاک فوج کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سر پر سہرا باندھا ہوا ہے اور بھیج پگارا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بھارتی فوجی پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس جنگ میں ہندوستان کے کئی علاقوں پر شاہ گڑھ، کشن گڑھ، بھٹاروں کا قلعہ، سادن والی، بھٹوں والی، لنگی والی، رائے چند دھرمی اور سرکاری دھڑ پر قبضہ کر لیا،
اور موناباؤ، سونترو، مٹڑاؤ، نیاب جر، پانچلو اور چھوٹن وغیرہ پر پاکستان کا جھنڈا لگا دیا۔ دوستو، اگر آپ کو پیر پگارا اور پاکستان کو فتح نصیب کروانے والی حر فورس پر ذرا بھی فخر محسوس ہوا ہے تو کمنٹ میں لکھیں بھیج پگارا، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔